وہ کہتا ہے بڑھاپے کے تجربے تو ہیں لیکن بچپنے کی موج نہیں رہی. وہ کاغذ کے جہاز اور وہ کاغذ کی کشتیاں، وہ زمانہ بچپن کا، لہٰذا میں اس خسارے میں آ گیا ہوں کہ وہ بچپن کی موج نہیں رہی، وہ حسن نہیں رہا. ایک عالم سے پوچھیں، وہ کہتا ہے علم کا نور تو ہے لیکن سحر کی سسکیاں نہیں ہیں. ایک شب زندہ دار سے پوچھیں، وہ کہتا ہے سحری کا رونا تو ہے لیکن علم کا جمال نہیں ہے. تو ہر شے کسی نہ کسی خسارے میں ہے. کسی کو خوشبو کا خسارہ، کسی کو روشنی کا خسارہ، کسی کو جوانی کا خسارہ، کسی کو معصومیت کا خسارہ. لیکن اگر تمہیں شوق آ جائے کسی ایسی ذات سے ملنے کا جس میں کوئی خسارہ نہ ہو، حسن کی ساری شوخیاں اور جمال کے سارے کرینے ایک پیکر میں ڈھونڈنا چاہتے ہو، تو رب کہتا ہے آؤ مدینے کی گلی میں آ جاؤ. میں نے ایک ذات محمد عربی کی ایسی بنائی ہے جس میں کوئی خسارہ رکھا ہی نہیں. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تنہا داری. تم نے پھوٹتے جھرنوں کا حسن دیکھا ہوگا، تم نے بہتی ندیوں کا جمال ملاحظہ کیا ہوگا، تم نے ساون کی رتوں کے مزے لیے ہوں گے، کوسے قضا کی رنگینیاں اور دھنک کی شوخیاں تم نے دیکھی ہوں گی، اور تم نے تتلی کے پروں میں قدرت کی صنائی اور کاریگری دیکھی ہوگی. مور کے پروں میں قدرت کی مینا کاری کے رنگ دیکھے ہوں گے. تم نے معصوم بچے کی مسکراہٹ اور بوڑھے کے بالوں کی سفیدی بھی دیکھی ہوگی. تم نے ساون کے لٹڑتے بادل بھی دیکھے ہوں گے. پھوٹتے جھرنے اور بہتی ندیاں تم نے ملاحظہ کی ہوں گی. لیکن یہ سارے حسن اور سارے جمال ایک جگہ میں مجتمع دیکھنا چاہتے ہو، تو رب کہتا ہے وہ میں نے ایک ہی ذات محمد عربی کی بنا دی. کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گیا. قسم محبوب تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں. اچھا، خسارے سے کچھ بچا ہوا بھی ہے. رب نے جو خسارے کی بیماری حضرت انسان کو لگ گئی تو اس کے بیان کرنے کا مقصود کیا تھا؟ کیا انسان کو خوف زدہ کرنا مقصود تھا، یا اس کو یہ خطرناک مرض بتا کے اس کو علاج کی طرف متوجہ کرنا مقصود؟ جس طرح کسی مریض کو کینسر ہو جائے تو ڈاکٹر حکیم حاذق اسے بتاتا ہے کہ تجھے یہ موذی مرض لگ گیا ہے، تو اس کا یہ مقصد کبھی نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی کی جو چند سانسیں ہیں ان کو بھی میں اوکھا کر دوں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس خطرناک بیماری سے آگاہ کر کے اس کو علاج کی طرف متوجہ کروں تاکہ یہ پرہیز کر کے اپنی بیماری کا علاج کر سکے. میں حضرات آپ کی توجہ چاہوں گا، میرے رب نے یہاں انسان کو لگی ہوئی بیماری جو خسارے کی صورت میں لگ گئی ہے اس کو بیان کرنے کا یہ مقصود ہے کہ اس کو علاج کی طرف متوجہ کیا ہے، اور وہ علاج بھی قرآن مجید کی اسی صورت کے اندر بیان فرما دیا کہ انسان تجھے خسارے کا مرض لگ گیا ہے، اور اگر تو خسارے سے بچنا چاہتا ہے تجھے میں علاج بھی دیتا ہوں. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، خسارے سے بچنا ہے تو میرے محمد عربی کا دامن پکڑ لو، کیونکہ ایمان حضور سے وابستگی کرنا ہے، حضور سے تعلق کے خاطر کرنا ہے. تو اس لیے کہا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ساتھ علاج بھی بتایا. اگر تو چاہتا ہے کہ میں خسارے سے بچ جاؤں تو علاج یہ ہے کہ میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جا، پھر خسارے سے بچ جائے گا، خسارہ تیرا کچھ بگاڑ. ورنہ حالات کا جبر تجھے پیس کے رکھ دے. میں یہاں ایک سادی سی مثال دیا کرتا ہوں. کسی زمانے میں چکی سے آٹا پیستے تھے اور آج وہ دور نہیں رہا. چکی کے دو پتھر ہوتے ہیں، ایک نیچے والا ساکن و جامد اور اوپر والا متحرک. درمیان میں خالی جگہ ہوتی ہے جہاں کلی لگی ہوئی ہوتی ہے، اور اس میں دانے ڈالتے ہیں. ہمارے علاقے میں اسے گالا کہتے ہیں، اور پھر چکی کو گھماتے ہیں. تو جو دانے ان پتھروں کے نیچے آ جاتے ہیں وہ پھس جاتے ہیں، اور جو کلی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں. رب کہتا ہے محبوب تیرے زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہی جو تیرے دامن سے جڑ کے رہے. تو خسارے سے بچنا چاہو تو حضور کے دامن سے وابستگی اختیار کرنا ہوگی. دنیا کے اوپر کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، خسارے سے اپنے آپ کو بچا نہ پائے، لیکن جو بھی میرے حضور کے دامن سے وابستہ ہو گئے وہ خسارے سے بچ گئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے اس دور کے خاقان کا نام کیا تھا؟ شاید اس بھرے
मजमे में कोई मुश्किल से चंद लोग होंगे जो खाकान का नाम बता सकें। अच्छा, मैं पूछता हूँ, जिस ज़माने में मेरे हुजूर तशरीफ लाए उस दौर के कैसर का नाम क्या था? तो शायद थोड़े लोग होंगे जो कैसर का नाम बता सकें। अच्छा, मैं ये पूछता हूँ, जिस ज़माने में मेरे हुजूर तशरीफ लाए उस ज़माने के किसरा का नाम क्या था? तो थोड़े लोग होंगे जो उस ज़माने के किसरा का नाम बता सकें। उस दौर के कैसर का नाम, उस दौर के किसरा का नाम, उस दौर के खाकान का नाम, ये उस ज़माने के बड़े लोग थे। लेकिन आज इस बड़े मजमे में जो हज़ारों अफराद पर मुश्तमिल है, शायद उंगलियों पे गिने जा सकते हों वो लोग जो उस दौर के कैसर का, उस दौर के किसरा का और उस दौर के खाकान का नाम बता सके। और अगर मैं इस मजमे में सबसे कम उम्र बच्चे से पूछूं कि मेरे हुजूर के मुअज्जिन का नाम क्या था, तो वो सर उठा के बिलाल हबशी का नाम लेगा। फिर बचा कौन जो मेरे रसूल के दामन से लिपट गया। इकबाल, ये किसके इश्क का फैज़ आम है, रूमी फना हुआ हबशी का दवाम, रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है। तो बचा वो जो मेरे महबूब के दामन से लिपट गया। रब कहता है, अगर खसारे से बचना चाहते हो तो मेरे महबूब के दामन से लिपट गया। मैं अभी गुजरांवाला से लाहौर आया हूँ, तो रावी के उस पार जहांगीर का मकबरा है, तो वहाँ दिन को चले जाएं या शाम को चले जाएं, वहाँ हसरतें बरसती दिखाई देती हैं। हुकूमत ने वहाँ पार्क बना दिया जिसके दम से छुट्टी के दिन कुछ रौनक हो जाती है, लेकिन जो मकबरे का ख़ास अहाता है वहाँ जानवरों की पीठें आपको पड़ी हुई दिखाई देंगी। कुरान पढ़ने वाले लोग नहीं मिलेंगे, ताश खेलने वाली टोलियाँ मिलेंगी। ये वो लोग थे जो इस धरती का नमक समझे जाते थे और जिनके इशारा अबरू पे हिंदुस्तान की तकदीर लिखी थी। बिल्कुल बादशाह के साथ उसकी महबूब बीवी मलिका नूर जहां का मकबरा है। बादशाह जब तख्त पे बैठता था तो पीछे पर्दा होता और वो पर्दे के पीछे बैठती। बादशाह का कोई फैसला उसे पसंद न होता तो पीछे से कमर ठोंकती। बादशाह फैसला तब्दील कर देता। जिसके इशारा अबरू से हिंदुस्तान के फैसले होते, आज उसकी कब्र पर भी अंधेरा है और वहाँ जुल्मतें। उनकी अपनी बेटी ज़ेबुन्निसा जो अपने बाप से मख्फी शायरी करती रही है और दीवान मख्फी के नाम से उसका दीवान भी मौजूद है, उसकी अपनी लोहे मज़ार पे उसका शेर लिखा है, बर मज़ारे माँ गरीबा न चिरागे न गुले न बरे परवाना सोजत न सदाए बुलबुले। हम गरीबों की कब्र पे ना कोई चिराग जलाने आएगा, ना कोई फूल डालने आएगा, ना किसी बुलबुल ने गीत गाने हैं और ना किसी परवाने ने पर जलाने हैं। ये मैं रावी के उस पार की कहानी सुना रहा हूँ। ये है जिन लोगों को खसारे ने पीस के रख दिया। और आओ रावी का पुल पार कर जाओ, एक लोहे मज़ार इधर भी है, वहाँ तो लिखा है बर मज़ारे माँ गरीबा न चिरागे न गुले न परे परवाना सोजत न सदाए बुलबुले। और जो लोहे मज़ार रावी के इस पार है, वहाँ लिखा है गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा नाकसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा सैयदे हजवेर मखदूम उमम मरकदे ऊ पीर संजर रा हरम। फिर खसारे से बचा कौन जो मोहम्मद अरबी के दामन से लिपट। कहा अगर खसारे से बचना चाहते हो तो मेरे महबूब के दामन से लिपट जाओ। कसम है महबूब तेरे जमाने की, बेशक इंसान खसारे में है, बचेगा वो जो तेरे दामन से वाबस्ता हो जाए। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात। दूसरी बात वो ये है कि आमाल सालिहा हमारे अहनाफ के नज़दीक ईमान मुजर्रद तस्दीक कल्बिया का नाम है। आमाल लफ्ज़ ईमान में दाखिल तो नहीं है, लेकिन ईमान अगर दावा है तो अमल उसकी दलील है। ईमान अगर दरख्त है तो अमल उसका फल है। हमें कुरान मजीद में मुतअद्दिद मुकामात पर ईमान के बाद अच्छे आमाल करने की तरगीब दी गई है। साहिबो, हमारा अलमिया ये है कि हम अमल गुरेज हो गए। हम सिर्फ इसी बात पे खुश हैं कि हम मुसलमान हैं। उसके बाद इस्लाम लाने के बाद हमारा अगला वजीफा क्या होना चाहिए, उसको हम भूल जाते हैं। इस्लाम तो दाखिले का नाम है। एक शख्स यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में दाखिल हो जाता है तो क्या बस दाखिला ले लेना उसके लिए काफ़ी होगा, या वो बाकायदा क्लास अटेंड करेगा, असबाक याद करेगा, फिर इम्तिहान की तैयारी करेगा। सिर्फ मुसलमान हो गए, उसके बाद हम भूल गए कि हमारा अगला मरहला क्या है, इस्लाम के तकाजे क्या हैं। जो मी गोए मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलाते ला इलारा। जब मैं कहता हूँ मैं मुसलमान हूँ तो कांप जाता हूँ।
کیونکہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو جانتا ہوں. تو جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، حضور کی غلامی کے دائرے میں آ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا. اب ہم حضور کے غلام ہیں، جو حضور کہتے جائیں گے وہ ہم مانتے چلے جائیں گے. لیکن ہم نے بہانے تراش لیے عمل گریزی کے. آج 10 آدمی اکٹھے بیٹھتے ہیں، 5 لوگ جمع ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، اور باقی بھی اس بات میں سر ہلاتے ہیں جس طرح بڑی فلسفے کی بات کہہ دی ہو. جی واہ، ہاں ٹھیک ہے، آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. میں اس کے جواب میں کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ شخص کہہ رہے دین پہ چلنا مشکل ہے جو مسجد میں آتا ہے تو باہر پہرے دار کھڑا ہے اس کو ضرر نہ پہنچے، اندر موسم کے مطابق گرم اور ٹھنڈا پانی دستیاب ہے. پھر جب وہ اندر گیا تو اندر مخملی قالین بچھے ہوئے ہیں تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. موسم کے مطابق ٹھنڈا اور گرم ماحول دستیاب ہے. جو مخملی قالینوں پر اور مسلوں پہ سجدہ کرتا ہے اور ٹھنڈے اور گرم ماحول میں موسم کی مطابقت میں راحت پاتا ہے، وہ کتنے نخرے سے کہتا ہے آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. میں کہتا ہوں صاحب تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ جن کے لیے مشکل تھا انہوں نے تو کہا نہیں کہ دین پہ مشکل ہے، اور ہم خام خواہ کہہ رہے جی آج کل بڑا اوکھا ہو گیا دین پہ چلنا. میاں اس نے تو نہیں کہا جس کے پاؤں میں رسی ڈال کر کے مکے کے بازاروں میں گھسیٹا گیا اور لوہے کی کنگھیوں سے بدن چھیدے گئے، تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا، کوئلوں کے اوپر رکھا گیا، بدن پہ پیٹھ پہ کوڑے مارے گئے، لیکن بلال کی زبان سے احد احد کے نغمے سے امیہ بلال حبشی کی پیٹھ پہ کوڑے مارتا ہے اور حضرت بلال آگے سے مسکراتے ہیں. کسی نے رک کے کہا بلال عجیب تماشا ہے، تمہارا ظالم آقا تمہیں کوڑے مارتا ہے اور تم آگے سے مسکراتے ہو، بات سمجھ میں نہیں آئی. تو بلال حبشی نے جو جواب دیا ذرا میں آپ کی اس پہ توجہ چاہوں گا. بلال حبشی نے کہا کہ تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو، اس کی آواز تو ٹھیک ہے کہیں کچا تو نہیں ہے. کہا تم مٹی کا برتن خریدنے جاؤ، مٹی کا پیالہ بھی خریدنے جاؤ تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو، یہ کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے. کہا تم مٹی کا پیالہ خریدو تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو، اس کی آواز تو ٹھیک ہے. میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کی آواز تو ٹھیک ہے کہیں کچا تو نہیں ہے. میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، کھال ادڑ بھی جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں. جب محبت کا دعویٰ کیا ہے تو محبت یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہم محب ہیں، بلکہ محبت جو ہے وہ امتحان مانگتی ہے. محبت ہو تو پھر کربلائیں سجتی ہیں، محبت ہو تو پھر پا بجولا کیا جاتا ہے، محبت ہو تو پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی کھڑے ہو کے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر کے نعرے لگائے جاتے ہیں. تو محبت امتحان مانگتی ہے، محبت تقاضا کرتی ہے کہ اب امتحان دو. ہمارے استاد پڑھا کرتے تھے عاشق عاشق ہر کوئی آنکھے پر عاشق بنتا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا پر کے. تو جب محبت کا دعویٰ کیا ہے تو اس کے تقاضے نبھانے پڑیں گے. ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا